السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے مائی 50 ایئرس ان لاہور ریٹن بائی انتظار حسین. یہ ایک ایسے ہے اور اس میں مائی 50 ایئرس ان لاہور، اس میں رائٹر کیا بتاتے ہیں اباؤٹ پاکستان، بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے کلچر، وہاں کی لینگویج، وہاں کا جو ٹریڈیشن ہے وہ کیسا ہے اور کس طریقے سے اس میں چینجنگ آئی. ٹھیک ہے، زیادہ تر وہ اس میں کس چیز کے اباؤٹ بات کریں، چینج کی بات کریں. ٹھیک ہے، کہ وہ ان 50 سالوں کے درمیان جو تمام چیزیں چینج ہوتی گئیں کلچر کے اندر، کس طریقے سے لوگوں نے جب لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے گئے اور پھر وہاں پہ جو تبدیلیاں آتی گئیں، ان چیزوں کو اس ایسے کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے اس کے کلچر کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ ڈریسز کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ لینگویج کے اوپر بہت زیادہ بات کی گئی ہے، اور جو امیگرینٹس آئے تھے، جو مائیگرینٹس ہو کے آئے تھے، ان کا انفلوئنس بتایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان کے انفلوئنس کی وجہ سے، ان کے آنے کی وجہ سے جو ہماری لینگویج ہے، جو ہمارا کلچر ہے، وہ بالکل چینج ہوا. ٹھیک ہے، سو فرسٹ ہی ٹاک اباؤٹ ہمسیلف دیٹ وہ جب دہلی سے لاہور آئے تھے تو پھر ان کے اندر کیا چینجز آئی تھی. انہوں نے سب سے پہلے ڈریسنگ کے اباؤٹ بات کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کٹ پاجامہ پہنتے تھے، لیکن جب وہ پاکستان آئے، لاہور میں رہنے لگے، دین ہی کنورٹڈ ٹو دا شلوار. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ کس چیز کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو ڈریس ہے ان لوگوں کا، وہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا وہ چینج ہوتا گیا. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے اگر ہم ایسی کو دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے ایک ڈیٹیل ویو دیا گیا ہے. اس میں انہوں نے بتایا کس طریقے سے جو مہاجر تھے وہ شلوار قمیص پہنتے تھے، جو لیڈیز جو تھیں ان کا جو ڈریس کیسا ہوتا تھا، لہنگے، گھاگرے، یہ تمام چیزیں وہ پہنی جاتی تھیں پہلے. لیکن اب پھر انہوں نے کیا بتایا کہ اب یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو ڈریسز ہیں وہ اب زیادہ سے زیادہ کسی فنکشنز وغیرہ پہ اب جو ہے لیڈیز پہنتی ہیں. اب انہوں نے یہ تمام ڈریسز پہننا چھوڑ دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ٹائم کنورژن بتایا گیا کس طریقے سے جو ٹائم جب چینج ہوتا گیا تو لوگوں نے جو اپنے ڈریسز کو بھی چینج کرنا اسٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب اس ڈریس چینج سے وہ کس کی طرف آتے ہیں کہ نہ صرف ڈریس چینج ہوا بلکہ کلچر کے اندر بھی، لوگوں کے اندر بھی چینج آتا گیا. ٹھیک ہے، اب وہ اس چینج کے اباؤٹ بات کریں گے آگے. The point is that a certain dress is never a dress alone. It brings with it a certain etiquette, manners and a mental attitude. ٹھیک ہے، تو اب کوئی بھی ڈریس جو انٹروڈیوس ہوتا گیا جو اور ٹائم کے ٹائم، اور پھر اس ہر ڈریس جو ہے اپنا ایک مینٹل ایٹیٹیوڈ، اس کا ایک ایٹیکیوٹ، مینرز، یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، ہر ڈریس جو ہے ایک انسان کی پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو رائٹر یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو ٹریڈیشنل ڈریس جو ہے ہمارے چینج ہوتے گئے، تو انسان بھی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے اس ٹریڈیشن سے دور ہوتا گیا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس جو ہے ماڈرن ڈریسز موجود ہیں، تو اسی ٹائپ کی جو ہماری جو پیپلس ہیں ان کا بھی لائف اسٹائل ماڈرن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد رائٹر کس چیز کے بعد بات کرتے ہیں. دا رائٹر شوز دیٹ ہاؤ دا اولڈ کسٹم فرام ٹائم ٹو ٹائم وینسڈ اوے. پیپل لیو دیئر ٹریڈیشن، اولڈ ویلیوز اینڈ مینرز فار دیئر لائف اینڈ ویلکم ٹو ماڈرنٹی. ٹھیک ہے، ابھی جو ہم نے بات کی کہ انہوں نے اولڈ کسٹم کو چھوڑنا شروع کیا اور وہ اپنے ٹریڈیشنس کو بھی چھوڑتے گئے. ان کے جو اولڈ ویلیوز اینڈ مینرز تھے وہ تمام چیزیں پیچھے رہتی گئیں. ٹھیک ہے، اور جو نیو چیز آتی گئی وہ کیا آئی، ماڈرنٹی آئی ہے. ٹھیک ہے، first the women were the pure typical cultural women who knows their values and custom, but now the things getting changed. Today's women are not like that. اب اگر ہم دیکھیں تو ایسے کے اندر انہوں نے وومن کے اباؤٹ بات کی ہے کہ کس طریقے سے جو پہلے کی عورت ہوتی تھی وہ اس کا ایک ڈریس بتایا ہے. ڈریس اس جس طریقے کا وہ ڈریس پہنتی تھی، اس کے ہاتھ دکھائے گئے ہیں کہ وہ اس کے ہاتھ جو ہے ہنا سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. اینڈ اس کا جو سلام دکھایا گیا ہے کہ مہاجر میں جو کس طریقے سے لوگ سلام کرتے تھے، آداب کرتے تھے. لیکن اب یہ تمام چیزیں نہیں رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ چیز انہوں نے ادھر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. The main reason for the cultural change is that the people adopt new and different, increasing invention, and the new thing startled people and start adopting every single thing. As people from different culture met, they adopt each other custom and tradition. اب وہ اس بیسک ریزن کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے جو ہے کلچر کے اندر چینج آتا گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اب ایک ڈیٹیلڈ ویو میں بتانا شروع کیا کہ کس طریقے سے جب لوگ آنا شروع ہوئے اور جب پاکستان بنا اور جو ہے مختلف علاقوں کے جو ہے لوگ آپس میں گھلنا ملنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے، انٹر میرجز ہوئیں،
تو پھر وہاں کے جو کلچر تھے ان کے جو ٹریڈیشن کو وہ ایک دوسرے کو اپنانا شروع کیا، لیکن جس طریقے سے جو فیملیز بڑھتی گئیں تو ان اولڈ کسٹمس کو وہ بھولتے گئے. ٹھیک ہے، تو اب جب ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو جو نیو انوینشنز اور نیو تھنگز جو ہیں آتی جا رہی ہیں ورلڈ کے اندر، تو لوگوں نے ہر ایک نئی چیز کو اپنانا شروع کر دیا بغیر سوچے سمجھے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں ان کا ایک اپنا کلچر ہے، اگر ہم دوسرے کنٹریز کو دیکھیں ہر ایک کا اپنا کلچر موجود ہے. لیکن اب زیادہ سے زیادہ کیا ہونا شروع ہو گیا، جو بہت زیادہ موسٹ کامن چیز ہوتی ہے، بہت زیادہ فیمس جو ہوئی ہوتی ہے چیز، لوگ اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی چیز انہوں نے انتظار حسین نے اس میں بتائی کہ لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے ایک دوسرے کی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، وہ اپنی اس ثقافتی چیزوں کو بھولتے گئے جو کہ ان کے لیے امپورٹنس رکھتی تھی. آگے پھر وہ کس کے بعد بات کرتے ہیں، the national language Urdu also goes in undergoing process of change as the people mingle, their language also mingle, and then new words and phrases develop. The purity of Urdu just remain in old literature. Now the mass media have a power. اب وہ کس کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ اس لینگویج جب جس طریقے سے اب کسٹم چینج ہو رہے ہیں، ہمارا کلچر چینج ہوتا ہے، تو اب جب لوگوں نے آپس میں ملنا شروع کیا تو کیا ہوا کہ جو اردو ایک ہماری نیشنل لینگویج تھی، ایک پیور لینگویج تھی، کس طریقے سے جب لوگوں نے آپس میں ملنا شروع کیا تو ان کے جو فریزز ہیں، ان کے جو ورڈس ہیں، وہ بھی اس اردو لینگویج کے اندر ایبزارب ہوتے گئے. ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو زبان ہے وہ مختلف چینجز سے گزرتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس جو ہر انسان جس طریقے کی بھی لینگویج وہ بولتا ہے، لیکن اب وہ ایک انٹر مکس لینگویج بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں رائٹر نے ہمیں ایک ایگزامپل بھی دی کہ انہوں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ پنجابی ہیں، مہاجر ہیں یا اردو اسپیکنگ ہے، بیکاز ان کا جو انٹر مکسنگ لینگویج تھی اس چیز کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا. اب یہ تمام چیزیں کہاں سے ہیں، جب انٹر میریجز ہوئیں. ٹھیک ہے، اور پھر لوگوں نے آپس میں ملنا شروع کیا، اور جب ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ایک جگہ آ کے رہنا شروع ہوئے اور انہوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کی، تو وہ تمام چیزیں اور ہماری لینگویج بھی مکس ہوتی گئی. ٹھیک ہے، دین اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں فوڈ کی. ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان کا جو کلچر ہے اس میں جو ہے ڈفرینٹ ان کا جو ایک فوڈ بھی جو ہے کلچرل فوڈ ہے، لیکن اس میں انہوں نے ڈفرینٹ ہمیں فوڈ بھی بتائیں، جیسے کباب، ٹکل، بریانی، سیری پائن، حلیم. لیکن اس میں پھر انہوں نے کس چیز کا ذکر کیا، نہاری کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے جو نہاری جو ایک دہلی ڈش ہے وہ لاہور کے اندر آئی اور اس میں بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی اور اب جو ہے لاہور کے اندر بہت زیادہ شاپس ہیں نہاری کی، اور جو ہے لوگ کس طریقے سے اسے ناشتے میں لینا پسند کرتے ہیں. اور اب اس میں انہوں نے نہاری کا جو کس طریقے سے فیمس ہوئی وہ بھی بتایا کہ جو نہاری والا تھا جب اس کو دہلی سے نکال دیا گیا تھا، دین وہ کہاں آیا، لاہور میں آیا تھا، اس نے اپنی پناہ گاہ ڈھونڈی وہاں پر، اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ ہز شاپ ایز نہاری والا. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نہاری بھی مشہور ہوتی گئی، جس طریقے سے حلیم یا دوسری جو فیمس فوڈ ہیں پاک کی وہ مشہور ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد وہ ایک بہت فیمس اور کرٹیکل ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو مائیگرنٹس ہیں وہ کس طریقے سے آتے ہیں اور پھر وہ تمام چیزیں کیا چیزیں کوز کر رہی ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ The immigrant totally changed the culture, right? I talk about the very important topic, the process of acculturation. اب یہ ایکلٹریشن کیا ہے، ایک ایسا پروسیس جہاں پہ ہم جو ہے ڈفرینٹ جو کلچرز ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جگہ لوگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہاں پر کوئی اور دوسرے قصبے کے لوگ آئے اور وہاں پر آ کر رہنا بسنا شروع کر دیا، اور وہ بھی اب کیا کر رہے ہیں، انہیں لوگوں کی چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. وہ جو نیو لوگ آئے ان کی بھی، اور جو وہاں پر پہلے سے موجود ہیں ان کی بھی چیزوں کو اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا کہ اڈاپٹنگ ڈفرینٹ کلچر، دس از کالڈ دا ایکلٹریشن. ٹھیک ہے، اب رائٹرز میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ ٹینشنز لے کے آتا ہے، کانفلکٹ لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر. اب پاکستان کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ چیز جو ہے خطرناک طریقے سے ایک جو ہے خطرہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے، اب جو اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو پالیٹکس ہیں، جو انوائز پالیٹکس ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور ان کو جو ایک پیٹریوٹزم کے نام کے اوپر ان کو لوگوں کے اور اس رہنے کا حق تب دیا جاتا ہے جب وہ اس کلچر کو اڈاپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، ان کی چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے، دین ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی اس جو ہے ملک کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی چیز اس میں بتائی گئی ہے.
People of Pakistan are influencing and being influenced by each other without noticing it. Migration become a threat. Those who migrate on a land, the unwise political advise the newcomers in the name of national integration and patriotism to adopt their new cultural environment. ठीक है, तो जो अनवाइज पॉलिटिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको इसी वजह से रहने दिया जाता है कि जब तक वो उनके कल्चर को अडॉप्ट नहीं करेंगे देन दे आर नॉट अलाउड टू लिव देयर, ठीक है, उनको एक शनाख्त नहीं दी जाती, ठीक है, लेकिन जब वो उस चीज़ों को अडॉप्ट करने लगते हैं तो फिर उनको जो है वहाँ का एक शहरी माना जाता है, ठीक है। This advice carries with it veiled threat that unless you oblige, you will be threatened as an alien. This migration has landed us upon in a position where we have no choice but to live together, no matter whether we love and respect or hate each other. Because of this acculturation, we already witnessed the tragic failure in what was once East Pakistan. अब इधर राइटर किसके अबाउट बात करते हैं, ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान के अबाउट बात करते हैं। इसमें जो राइटर अब मेन चीज़ क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एक मेन जो ट्रेजिक फ्लॉ हमने देखा है सेक्युलराइजेशन की वजह से, वो क्या था कि किस तरीके से जो बंगाल है, बांग्लादेश है, वो हमसे अलग हुआ, ठीक है? और वो उसकी जो मेन रीज़न थी वो क्या थी, जो एक थर्ड पार्टी थी हमारे बीच, उस वजह से हमारे जो मामला जो हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ते गए और फिर वो एक हमसे अलग हो गई, ठीक है? अब इसमें राइटर का जो मेन पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि what we should aspire to is the peaceful coexistence of the different cultural pattern we have among us. This can guarantee the long slow process of the intermingling, let them intermingle in their natural course, ठीक है। अब हमें किस चीज़ को वेलकम करना चाहिए कि वो ऐसे लोग जो कि हमारे दरमियान रहते हैं, जिनको जो है माइनॉरिटी वाले पीपल्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत और उनका जो अपना कल्चर है, जिस वजह से वो उनका कल्चर है उसी वजह से हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, जो उनकी लैंग्वेज है हमें उसी वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और जब हम इस तरीके से करेंगे तो ये क्या होगा कि ये एक इससे जो है हमारी पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म बढ़ेगी, ठीक है। जब लोग एक उनको एक ऐसी प्लेस मिलेगी जहाँ पे उनको उनकी पहचान से जाना जाएगा, जो उनकी असल में एग्जिस्टेंस है उस वे से हमें देखा जाएगा, तो लोग उससे फिर ज़्यादा जो है उनके अंदर पैट्रियोटिज्म बढ़ेगा, ठीक है। तो राइटर वांट टू से दैट लेट द पीपल इंटरमिंगल इन देयर नेचुरल कोर्स, जैसा उनका नेचुरल कोर्स है, जैसे वो लोग हैं उनको उसी वे से एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट माय 50 इयर्स इन लाहौर। उसमें अब अगर हम इसकी एक्सरसाइज देखें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस नेम्स मेंशन इन द एसे। तो जिस राइटर ने जो डिफरेंट नेम्स यूज़ किए हैं ऐसे के अंदर वो क्या हैं, लाहौर, अलीगढ़, कराची, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, इस्लामाबाद। दीज आर द प्लेसेस दैट ही डिस्कस्ड इन हिज essay. How did Nihari become a popular in Lahore? Talk about the Nihari, a Delhi dish, get very popular in Lahore when Nihari wala reached Lahore from Delhi and put up his Nihari shop in a narrow street of Lahore. Get from that time, then the numerous shops are in Lahore and the other places and people are fond of it, ठीक है। अगर आप देखें तो इस जो हमारा ऐसे है उसके अंदर भी बिल्कुल एक पैराग्राफ बना हुआ है जहाँ से आप इसका आंसर अपनी वर्डिंग में कोट कर सकते हैं, ठीक है। दिस ये मैंने जो है समरी से ही इसको हाईलाइट किया है कि जो निहारी किस तरीके से जो है मशहूर हुई थी लाहौर में, कि निहारी वाला आया एंड देन द पीपल आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ दिस डिश आल्सो, ठीक है। Which example of linguistic integration does the writer refer to in this essay, ठीक है। अब इंटीग्रेशन मींस मिक्सिंग या मिंगलिंग को हम कहेंगे, तो राइटर ने एक एग्जांपल दी है कि किस तरीके से जो लैंग्वेज जो है हमारी मिक्स होती गई, उसमें उन्होंने इंटर मैरिजेस का जिक्र किया और उसमें एक उन्होंने एग्जांपल दी एक ऐसी गर्ल की जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। और वो एक पंजाबी गर्ल थी, लेकिन जब वो अपने अंकल के घर जाती है तो वो जो है इसमें स्पीक बोल रही होती है उर्दू लैंग्वेज में और बिल्कुल साफ लहजा, ठीक है। मतलब उसका शीन, काफ, एन ये तमाम चीज़ें जो है राइटर ने अपने ऐसे के अंदर मेंशन की हैं कि उसकी जो लिंग्विस्टिक स्टाइल ऑफ वे था वो बिल्कुल प्योर था और जिस तरीके से अ, वो लग नहीं रहा था कि वो पंजाबी है या फिर उर्दू स्पीकिंग है, ठीक है।
Using your own words, write a paragraph of 10 to 15 lines about the process of acculturation as discussed in this essay. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سمری سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، بیکاز اس میں آپ نے ایکلٹریشن کا پروسیس بتانا ہے کہ کس طریقے سے جو مائیگرینٹس ہیں، اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو آپ جو امیگرینٹس ہیں ان کے اباؤٹ بات کر سکتے ہیں کہ جو مائیگریشن ہوتی ہے اس سے پھر جو ہے ان کو کس طریقے سے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو وہ کلچر اڈاپٹ کرنا ہے، اور پھر جب وہ کلچر اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو ہے اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ جو سمری کا ہمارا جو اینڈ ہے اس میں سے آپ اس کا آنسر کی ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دا نیکسٹ پارٹ از ہمیں میننگ گیس کرنی ہے. جو ہمارا فرسٹ ورڈ ہے وہ کیٹیڈل ہے. دا میننگ آف دس افورڈ آن ہائی گراؤنڈ بلڈ ٹو پروٹیکٹ اے سٹی. ٹھیک ہے، اس کو ہم ایک فورٹ بھی کہتے ہیں جو کہ بہت اونچائی پہ بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت اس کی اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں جہاں سے سٹی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، repercussions then an indirect result of an affecting something, metamorphosis, change of form of nature, assimilation, the process of becoming part or like another social group, pretension, claiming value or importance without good cause. This is all about my 50 years in Lahore by Intizar Hussain.